یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین، بہت فتین قوم ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے، سازش میں نہایت ماہر قوم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے، کس طرح کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا۔ اب اس سے بن رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے، لذت عبادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے۔ اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی، حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی، حضرت خباب بن الارت نے کیسی سختیاں جھیلی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان، کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب شے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ ساکھ کس شے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو، بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کریں، دو تین آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے، یہود کے علماء میں سے آ گئے، ٹھیک۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے، بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے، بھائی یہ قریب رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے، کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی، ظہر تک بیٹھے رہے، پھر عصر کے فوراً بعد آ گئے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا آخر جو واپس گئے، تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی، یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے گروہ نے یہ کہا، یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان، حضور کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے۔ اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں، اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساکھ تو ختم ہو جائے گی نا، کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا۔ یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب آپ سوچئے، یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے، وہ نور الدین زنگی والے، انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے، یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں، قانونی ایمان میں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں، عصر کی نماز پڑھی ہوگی، اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں؟ مسلمان۔ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی، وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ چلے گئے، کفر ہی میں رہے، قانوناً مسلمان رہے۔ فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر عصر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئیں، ایک حضور کے زمانے سے، ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے، اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے۔ اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں۔ تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق۔
مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر، ایسا تو نہیں ہے۔ حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا، تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا وہ اسی قسم کے منافق۔ یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں، جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین، میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی ہے۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے۔ تو یہ معاملہ جان لیجئے، پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو۔ اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔ کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو، مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے۔ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر کے بعد آباد۔ اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تمسخر ہو، جو مذاق اڑے، میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا، پھر جو تکلیف آئے، جو ایذا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر کے بعد آباد۔ ماں کشتی درا بنداختے، ایک ڈیسیژن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی۔ کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض، لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جان میری تھوڑی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی، آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا، میں تو دے چکا، مال تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے۔ تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی بات، نہ جان دینے میں کوئی بات۔ یہ تو ہے مومن صادق۔ اور یہ جان لیجئے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں، ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کمیونزم ہے، کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا، مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے، اسی میں انصاف ہے، باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے، استحصالی ہے، ظالمانہ ہے، یہ نظام صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی قائم کرو اب اس کو، اب انقلاب لاؤ۔ انقلاب لانے میں جان کا خطرہ، جیل میں جانے کا اندیشہ، فائرنگ سکویڈز، یہ سب نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے، وہ کہتا ہے ہر چے بعد آباد، جان رہے یا جائے، میرا گھر بار ختم کر دیا جائے، بیوی بچے کولوں میں پلوا دیے جائیں، ہر چے بعد آباد، جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن صادق ہے کمیونزم کا، یہ بھی تو مومن ہے نا۔ سچا مومن ہے کس چیز پر؟ کمیونزم پر۔ اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کا بول بالا کرنا ہے، جو ہو سو ہو۔
یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں، ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا، نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا۔ لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام، اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہرچے باد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اتر آئے۔ لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔